وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترکیب قرآن میں ہم سورۃ النبا پڑھ رہے ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، ان حرف مشبہ بالفعل، یوم مضاف، الفصل مضاف الیہ، یہ مرکب اضافی ہے اور یہاں پہ ہے اسم انا۔ انا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے۔ کانا ہے فعل ناقص، اور اس کا ایک اسم ہوتا ہے، یہ اس کا اسم ہے میقاتن، یہ ہے اس کی خبر۔ کانا کی خبر نصب میں ہوتی ہے۔ یہ ہے خبر انا کی۔ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ۔ میقات جو ہے، اگر ہم اس کی تھوڑی سی اور تفصیل کریں تو فی نفسہ ہی یہ اسم الظرف ہے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں یوم، یہ ذرا نوٹ کرنے کی بات۔ یوم بھی ظرف کے طور پہ آتا ہے، جیسے عندہ، یوم بھی ظرف کے طور پہ آتا ہے تو مضاف بن جاتا ہے، جیسے یوم القیامہ ہے، یوم مضاف بن رہا ہے، قیامت کے دن۔ یہاں ہے یوم الفصل، فصل کا دن، مضاف بن کے آیا ہے، اور الفصل مضاف۔ تو جس چیز کا دن ہو وہ پورا کا پورا وہ چیز اور وہ دن مل کر مرکب بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، نہیں فائدہ دیں گے ظالموں کو ان کی معذرت کا دن۔ اب ترجمہ ہم ایسے نہیں کرتے کہ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کام نہیں دے گی، یہ ہمارا اردو کا تقاضا، ورنہ یہاں پہ ترکیب مضاف مضاف الیہ کی آتی ہے۔ تو یہاں پر الفصل، اب سب سے پہلی چیز ہمارے پاس یہاں ہے الفصل، فا صاد اور لام مادہ ہے، فصل یفصل، باب ضربہ سے آتا ہے تو اس کے معنی ہے جدا ہونا۔ باب تفعیل سے آتا ہے فصل یفصل تفصیلا۔ تفصیل کیا ہوتی ہے؟ آپ ہر چیز کو الگ الگ بیان کرتے ہیں، جدا جدا کرنا۔ باب تفعیل سے اس کے معنی ہے جدا کرنا، باب ضربہ سے
جدا ہونا. الفصل جو ہے یا یوم الفصل جو ہے وہ جدا جدا کرنے کا دن، یعنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیکوکاروں کو جدا کر دینا خطا کاروں سے، گناہ گار ان کو الگ الگ کر دینے کا دن، کلیئر کر دینے کا دن. فیصلے میں بھی آپ حق اور غیر حق کو الگ کرتے ہیں. فصیل کس کو کہتے ہیں؟ دیوار. دیوار ڈیوائیڈ کر دیتی ہے، سیپریٹ کر دیتی ہے نا، یعنی اندر کو باہر سے الگ کر دیتی ہے دیوار. تو اسی معنی میں. اس کے بعد اس میں ہے میقاتن، واو قاف اور تا، اصل میں ہے موقاتن. یہ مفعال کا وزن ہے. میقات مقرر جگہ یا مقرر وقت کو کہتے ہیں. ان یوم الفصل، بے شک جدا کر دینے کا دن، کان میقاتن، ان یوم الفصل کان میقاتا. یوم ینفخ فی الصور، یوم دیکھیے پھر یہاں پہ یہ مضاف بن کے آیا ہے، لیکن ینفخ فعل مجہول ہے. اس کا ایک نائب الفاعل ہے، یہ نائب الفاعل ہے. فعل مجہول میں فاعل نہیں ہوتا، نائب الفاعل. فی الصوری جار مجرور متعلق فعل. یہ ینفخ اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہے. سور میں پھونکے جانے والے کے دن کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ فتأتون افواجن، تو اس دن کیا ہے؟ وہ آئیں گے فوج در فوج. تأتونا، یہ تأتونا کیا چیز ہے جی؟ اس کا مادہ چلیں ابھی دیکھ لیتے ہیں. تأتونا، اتا یأتی، یأتی سے کلیں گردان، یأتی یأتیانی یأتونا، تأتی تأتیانی یأتینا، تأتی تأتیانی تأتونا. تم آؤ گے. فاعل کیا ہے اس میں؟ اور یہ انتم جو ہے یہ ہے ذو الحال. جب ہم حال بیان کرتے ہیں جملے میں تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ حال والا بھی بتاؤ جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے. ذو الحال وہ اسم جس کی حالت بیان کی جا رہی ہو ذو الحال کہتا ہے. اس انتم کی بات ہو رہی ہے، یہ والا. ذوالحال اور حال مل کے خبر نہیں بنتا. یہ سارا فتأتونا کی بات ہو رہی ہے. یہ تو میں نے اس کا بتایا کہ انتم اس کا ذوالحال ہے، بلکہ اس کو اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا بریکٹ کو بڑھا دوں میں تاکہ آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے. اس میں فاعل ہے جو انتم اور جو ذوالحال ہے. ینفخ، نون فا اور خا مادہ ہے. نفخ ینفخ باب نصرہ سے آتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں پھونک مارنا. اس کا مجہول کیا بنے گا؟ نفخ ینفخ. یہاں پہ ہے ینفخ. یوم ینفخ فی الصور. اب با محاورہ ترجمہ لوگ کہتے تھے جس دن سور میں پھونکا جائے گا،
جس دن یہ آتا ہے ترجمے میں، حالانکہ سور میں پھونکے جانے والے کے دن، فتأتون افواجن، پس تم آؤ گے افواجن، فا واو اور جیم مادہ ہے۔ اردو میں جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں فوج، عربی میں فوج اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ عربی میں فوج کہتے ہیں گروہ کو، ہمارے ہاں فوج کے معنی اور ہیں، وہاں لشکر کے معنی میں جندن استعمال ہوتا ہے۔ تو فوج جو ہے یہ ایک نان ڈسپلنڈ گروپ ہے عربی زبان میں۔ اب پتہ نہیں ہم نے کیوں لے لیا اردو میں اس کو۔ تو فوج کی جمع ہے افواج، تو عربی لحاظ سے ہم سب افواج پاکستان میں سے عربی زبان کے لحاظ سے۔ فتأتون افواجن، تو تم آؤ گے فوجوں کی حالت میں۔ اب آپ بیان کریں، لیکن یہ حال ہے، کیسے آؤ گے تم لوگ؟ فوجوں کی حالت میں، گروہوں کی صورت میں، گروہوں کی حالت میں۔ تو یوما کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، پھر بتا رہا ہوں کہ یوما جو ہے اس کا عموماً ترجمہ آپ دیکھیں گے اس روز، لیکن اس کی ترکیب جو ہے وہ اور معنی دیتی ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ترجمہ کا اس دن ایسا ہوگا، نہیں ترکیب اور ہے۔ آگے چلیں جی، عطف فتحت فعل مجہول، السماء اس کی حالت رفع بتا رہی ہے کہ یہ نائب الفاعل ہے۔ اس کا اسم ہے ہیا، اور یہ اسم کہاں جا رہا ہے؟ فکان بابن، یہ خبر ہے۔ اب اتنی ایبریویشن تو سمجھ ہی لینا آپ اسم میں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے واو جو ہے، مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ قیامت کے حالات کا ذکر ہے تو اور آ رہا ہے، اس کو گرامیٹیکلی نہ جوڑیں، اس کو آپ معنوی لحاظ سے جوڑیں کہ ذکر چل رہا ہے قیامت کا۔ بعض اوقات گرامیٹیکلی جوڑنا پڑتا ہے جبکہ جملہ ہی ایک جملے کے اندر آ رہا ہو کچھ، تو ٹھیک ہے اس وقت جوڑنا پڑتا ہے۔ یہ الگ الگ جملے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں سب کے سب جو ہے وہ قیامت کے ذکر ہے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اور کھول دیا جائے گا۔ اب میں نے کہا نا فعل ماضی، حالانکہ فعل ماضی ہے لیکن چونکہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے تو اس لیے مستقبل میں معنی کر رہے ہیں۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ فکانت، تو وہ ہو جائے گا، اب یہ اسی ریفرنس میں ہے قیامت۔ فکانت ابوابن، تو وہ ہو جائے گا دروازے، دروازے، تو وہ ہو جائے گا دروازے۔ اب یہ کیا صورتحال ہوگی؟ آسمان کو کھول دیا جائے، گویا دروازے ہی دروازے ہوں گے اس میں۔ یہ ایک استعارہ ہے، یہ تو اس وقت جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس آیت کی ایکچوئل شکل کیا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ پھر وہ جو حدود ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، زمین اور آسمان کی جو سیپریشن ہے وہ شاید اس وقت کم ہو جائے جب اتنے دروازے کھل جائیں۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، سُيِّرَت فعل ہے مجہول، الجبال نائب الفاعل۔ اب دیکھیے جبال جو ہے وہ جبل ان کی جمع ہے،
جمع مکسر غیر عاقل اگر فاعل ظاہر ہو گیا ہے نائب الفاعل تو فعل واحد لگے گا. یہ مؤنث اس لیے لگا ہے کہ یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے فاعل، اس لیے فعل واحد مؤنث لگا ہے. واو عطف کا، بالکل ٹھیک ہے. فکانت، اب یہ ہیا کدھر جا رہا ہے؟ جبال، اس لیے کہ وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. خبر کانا، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کے اچھا اب ان دو آیتوں کو آپ دیکھیں تو اس میں دو دو جملے آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ایک ذہن بنتا ہے کہ ایک حالت اور اس کے بعد اس کا نتیجہ، ایک فعل بتایا جا رہا ہے اس کے بعد اس کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے. معنوی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایک عمل اور اس کا نتیجہ، پھر عمل اور پھر نتیجہ، اور ان دونوں نتیجوں سے پہلے فا لگا ہوا. فا جو ہے وہ عطف کے لیے بھی آتا ہے، فا جزا کے لیے بھی آتا، تو ایسا ہو جائے گا، پھر ایسا ہو جائے گا. کاز اور اس کے ایفیکٹ کے بیچ میں کنیکٹیویٹی دیتا ہے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، سُيِّرَت، سین یا اور را، سیر بھی اسی سے نکلا ہے جو آپ کرتے ہیں. باب ضربہ سے سارا یسیرو کے معنی ہے چلنا، تو باب ضربہ سے اس کے معنی ہے چلنا. باب تفعیل سے سیرا یسیرو، تسییرن چلانا. یہاں پر آیا ہے باب تفعیل سے فعل مجہول سیرا، 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 سیرو، سیرت. صیغہ ہے واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول. جبال، جبل کی جمع ہے پہاڑ. فکانت سرابن، سرابن سین را اور با مادہ ہے. سراب کی جو اسٹریٹ اوے معنی کیے جاتے ہیں وہ ایک دھوکے کے کیے جاتے ہیں، دھوکا. اچھا اب اس کے پیچھے جو دھوکے کا معاملہ ہے، سراب ریت کے چمکدار ذرات کو بھی کہا جاتا ہے. تو عموماً صحرا کے اندر جب آپ دور جا کر دیکھتے ہیں، دور آپ کو لگتا ہے پانی نظر آ رہا ہے، وہ ریت کی چمکتی ہوئی صورتحال سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دور پانی ہے. تو اس سے معنی بنا دھوکے کا، وہ چیز جو نظر تو آئے پر حقیقت میں نہ ہو، فزیکلی وہ ایگزسٹ نہیں کرتی لیکن نظر آ رہی ہے. ڈیجٹس 0110 سے اس وقت دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ ڈیجٹس غائب ہو جائیں، آپ کا ڈیٹا اڑ گیا، ختم، آپ پتہ ہی نہیں، اب آپ قسمیں کھاتے پھرے میں زندہ ہوں، ڈیٹا اڑ گیا آپ کا تو آپ فارغ ہیں. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور چلائے جائیں گے پہاڑ یا چلایا جائے گا پہاڑوں کو. فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ ہو جائیں گے سراب. کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ہو جائیں گے ریت کے ذروں کی مانند، کیونکہ سراب کا بیسک ڈیفینیشن وہ ریت کے وہ چمکدار ذرات نظر لگتا ہے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا.
جہنم کے بارے میں یہاں دو خبریں دی جا رہی ہیں. اب ہم ذرا ترجمہ کرتے ہیں پھر ہم اس کو جوڑیں گے. تقدیر عبارت یہ ہے کہ ان جہنم للطاغین مرصادا و مآبا، اور طاغین کے بارے میں کہا گیا لابسین فیہا احقابا. اب ہم ترجمہ کر کے پھر ہم اس کو کلوز کریں گے، تھوڑا ڈیفرنٹ آج ہوگا. مرصاد، را، صاد اور دال، باب ضربہ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گھات میں بیٹھنا، گھات لگانا. یہاں پر اسم الظرف ہے مفعال کے وزن پر، مرصاد، گھات کی جگہ، گھات مورچہ جہاں پر آپ بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں دشمن کا. طاغین، طا غین اور یا مادہ ہے، طا غین اور یا. طغا یطغا، باب فتح سے اس کے معنی ہے سرکش ہونا، سرکش ہونا. اس سے اسم الفاعل بنے گا طاغن، کیونکہ یہ ناقص ہے نا. ناقص وہ اسماء یا افعال جن کے مادے کا آخری حرف حرف علت ہو، اسے ناقص کہتے ہیں. تو طاغن اس سے پھر جمع بنے گا طاغون، اور یہاں حالت جر میں ہے لام کی وجہ سے طاغین. تو سرکش کو کہتے ہیں طاغن، طاغین سرکشوں کے لیے، للطاغین سرکشوں کے لیے. مآبن، حمزہ واو اور با مادہ ہے. باب نصرہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، آبا یعوب، اوبن لوٹنا. یہاں ہے مآبن، مفعل کے وزن پر اسم الظرف ہے، مأوبن بنے گا، اس سے بنے گا مآبن. لابثین، لام با اور سا، باب سمع سے آتا ہے، لبثا یلبسو، ٹھہرنا. اب دیکھیں ٹھہرنے کے لفظ میں مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میں فلاں جگہ ٹھہر گیا ہوں. اب یہ ٹھہرنے کا لفظ تھوڑی مدت کے لیے ہوتا ہے، چل رہے تھے ٹھہر گئے. مآبن، لوٹنے کی جگہ یا لوٹنے کا وقت. مآبن. لابسینا، لبس یلبسو، اس کے معنی ہے ٹھہرنا. لابسن، ٹھہرنے والا، اسم الفاعل، اس سے بنا ہے لابسونا، ٹھہرنے والے. اس کی نسب ہے یہ، کیونکہ حال بن کے آ رہا ہے. لابسینا، ٹھہرنے والے ہوتے ہوئے. احقابن، حا قاف اور با مادہ ہے. حقبن کہتے ہیں لمبے زمانے کو، مدت کو. اس کی جمع ہے احقابن، مدتوں، کئی مدتیں. اب دیکھیں جہنم کے بارے میں کیا بتا دیا گیا کہ اس کی دو خبریں ہیں. وہ کیا ہے؟ گھات کی جگہ ہے اور لوٹنے کی جگہ ہے. کن کے لیے؟ جہنم جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے، گھات میں انتظار ہوتا ہے، تو انتظار میں ہے طاغین کے لیے.
اور وہ لوٹنے کی جگہ بھی ہے تعین کی، ٹھیک ہے. اور جب وہ لوٹیں گے تو کیا ہو، کس حال میں ہوں گے؟ وہاں رہنے والے ہوں گے، وہاں ٹھہرنے والے ہوں گے مدتوں. ٹھہرنے والے ہوں گے مدتوں. تو اس طرح یہ کانا. اب یہ دیکھیے، کانا اپنے ایک خبر، متعلق خبر اور دوسری خبر، اس کے بعد یہ حال آ گیا اس کا، متعلق حال اور یہ ظرف. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ 3 آیات ہیں بیسیکلی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایسے ہی جی. دیکھیے آیت جو ہے اس کے بارے میں کہیں یہ قاعدہ طے نہیں ہے کہ وہ ایک جملہ ہوگا. آیت کچھ حروف پر بھی مبنی ہوتی ہے، جیسے حروف مقطعات ہیں، اور ایک آیت کئی جملوں پر بھی مبنی ہوتی. تو آیت کا کبھی یہ معنی نہیں لیجیے گا کہ وہ ایک جملہ ہے، نہیں، یہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے. وہ کچھ حروف بھی ہو سکتے ہیں اور کئی جملے بھی ہو سکتے ہیں. تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ بے شک جہنم گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کے لیے لوٹنے کی جگہ ہے. وہ اب بریکٹ میں کریں گے، وہ رہنے والے ہوں گے اس میں مدتوں. اب دیکھیے آپ ذرا الفاظ کا چناؤ دیکھیں. تنقید، ٹھہرنا تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، وہ ٹھہریں گے پر مدتوں ٹھہریں گے. یعنی کہ یہ ایک انداز ہے ایک تنقید کا، نقد ہے، ٹھہریں گے مدتوں، ورنہ ہوتا ہمیشہ ہمیش رہیں گے. لیکن وہ ٹھہرنا بھی مدتوں کا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے، ان سے بچا کے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.